السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، حکمران کو ریاست میں بلند ترین مقام حاصل ہوتا ہے اور اس پر ریاست و عوام کی خوشحالی اور ترقی کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر حکمران نیک اور نیک سیرت ہو، سیاسی امور میں ذہانت، انتظامی امور میں مہارت اور امور خارجہ و دفاع میں قابلیت کا حامل ہو تو ریاست ترقی کی راہ پر گامزن رہتی ہے اور عوام کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو ریاست اور عوام دونوں ہی تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے بانی اور قائد اول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات ربانی کی روشنی میں ریاست اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے عالمگیر رہنما اصول عطا فرمائے جو تا قیامت تمام انسانیت کے لیے مثالی نمونہ رہیں گے۔ بدقسمت کے عصر حاضر میں اسلامی ممالک کی بیشتر قیادت خواہ حکومت میں ہو یا حزب اختلاف میں قائدانہ صلاحیت اور اوصاف سے خالی ہے، اور اس کا نتیجہ ہم امت مسلمہ کی روز بروز بڑھتی ہوئی پست حالی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قیادت کی مناسب اسلامی تعلیم و تربیت کی جائے اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدہ کی سیرت سے آگاہ کیا جائے۔ برادران اسلام، تشکیل ریاست بنیادی اسلامی تصورات میں سے ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاست مدینہ کی تشکیل اور میثاق مدینہ کی صورت میں ایک آئینی دستاویز کی تیاری ایک قوی ترین اور ناقابل تردید و دلیل اور حجت ہے۔ اسلام نے ریاست کے سربراہ کے تقرر کے لیے اس ریاست کے شہریوں کی اتفاق رائے یا کثرت رائے کا اصول مقرر کیا ہے۔ امور ریاست آمریت یا شخصی حکومت کی بجائے مشاورت سے چلانے کا ضابطہ مقرر کیا ہے۔ اسلام نے حکمرانوں اور اہل شورا ممبران پارلیمنٹ کے لیے عدل، صدق، امانت، دیانت، علمی و ذہانت، قابلیت اور جسمانی صحت کے معیارات مقرر کیے ہیں۔ طرز حکومت اور نظام انتخابات کو اسلام نے اجتہادی امور کے طور پر چھوڑ دیا تاکہ ہر دور کے تقاضوں اور معاشرے کے رجحانات و میلانات اور معاشرتی صورت کے مطابق اس کی شکل بنائی جا سکے۔ اسی طرح اسلامی نظام میں حکمران کو اقتدار سے الگ کرنے کا اصل اختیار بھی عوام اور شہریوں کو دیا گیا،
جس کی بنیاد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مسند خلافت سنبھالنے کے فوراً بعد پہلے خطبے کے الفاظ یہ ہیں: اے لوگو، مجھے تم پر حکمران مقرر کیا گیا ہے، حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھائی کی راہ پر چلوں تو میری مدد کرنا، اور اگر برائی کی راہ پر چلوں تو مجھے پکڑ کر سیدھا کر دینا۔ تم میری اس وقت تک اطاعت کرتے رہنا جب تک میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہوں۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو جاؤں تو تم پر میرے فرمان کی اطاعت قطعاً واجب نہیں۔ ناظرین، حکمران کی ضرورت و اہمیت، کسی بھی ریاست میں حکمران کی ضرورت و اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں بھی حکمران کی ضرورت و اہمیت کو بیان کیا گیا۔ حکمران کا کام عوام کو اللہ کے احکامات کے مطابق نیک اعمال کی ترغیب اور برے اعمال سے ترہیب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی زمین پر حکمرانی کا بنیادی رہنما اصول ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وعاقبۃ الامور۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہم اگر ان لوگوں کو زمین میں اقتدار عطا کر دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے، اور اللہ کے اختیار میں تمام کاموں کا انجام ہے۔ ناظرین، ہمارے اس چینل فیصل جی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔